حافظ قرآن لڑکی کو سانپ کے ساتھ کیوں دفن کیا گیا؟ آخر اس لڑکی کا گناہ کیا تھا؟ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی کہانی نوجوانوں کے لیے بھی اہم ہے اور والدین کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ یہ کہانی ایک حافظ قرآن لڑکی کی کہانی ہے جس کا نام ماہین تھا۔ ماہین اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی والدہ کو محلے کے لوگ اماں ہاجرہ کہتے تھے۔ اماں ہاجرہ کی پڑوسن یہ کہانی یوں بیان کرتی ہیں کہ ایک روز شام کے وقت موسم کافی خراب تھا۔ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو دروازے پر اماں ہاجرہ تھیں جو کافی پریشان تھیں۔ کہنے لگی، میری بیٹی ابھی تک مدرسے سے واپس نہیں آئی، میں بہت پریشان ہوں، تم میرے ساتھ چلو، اس کا پتہ کرو، نہ جانے کہاں رہ گئی ہے۔ اماں ہاجرہ کو اچھی طرح سے دکھائی نہ دیتا تھا اور اب تو اندھیرا بھی چھا رہا تھا۔ میں نے اماں ہاجرہ سے کہا، تھوڑا سا رک جائیں، بارش بھی تھم جائے تو چلتے ہیں۔ لیکن اماں ہاجرہ کی بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی اور اس بے چینی کو دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ بارش ہلکی ہو چکی تھی، اندھیرے میں مجھے بھی ڈر لگتا تھا، مگر میں نے چادر لی اور اماں ہاجرہ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ابھی ہم گلی کے نکڑ پر پہنچے تھے کہ چچا صالح مسجد جا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اس وقت اندھیرے میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بتا دیا کہ اماں کی بیٹی واپس نہیں آئی، اس کا پتہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر چچا صالح بھی ساتھ ہو گئے۔ اب میری جان میں کچھ جان آ گئی کہ چلو کوئی مرد ذات بھی موجود ہے۔ ابھی ہم لوگ مین روڈ پر پہنچے تھے کہ روڈ کے کنارے بڑی بڑی گھاس سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اماں ہاجرہ نے فوراً کہا، یہیں رکو، میری بیٹی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اماں ہاجرہ کی نظر تو کمزور تھی لیکن کان بہت تیز تھے۔ جب اس آواز کی سمت میں لوگ بڑھے اور میری نظر ماہین پر پڑی تو میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں، کیونکہ ماہین جس حالت میں پڑی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ اس کے چہرے اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کے جسم پر فوراً کپڑا ڈالا۔ اماں ہاجرہ دیکھ کر چیخنے لگی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، کس نے کیا کیا؟ چچا صالح نے حالت دیکھے تو وہ واپس گاؤں گئے اور کچھ لوگوں کو بلا لائے اور ساتھ میں چارپائی بھی لے آئے۔ ماہین کو چارپائی پر ڈال کر گھر پہنچایا۔ ماہین کو اس حالت میں دیکھ کر میرے دماغ میں بہت سے سوالات جنم لے رہے تھے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا؟ اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہوگا اور کیوں کیا ہوگا؟ میں سوچ رہی تھی کہ گھر پہنچ کر یہ سوال ماہین سے پوچھوں گی، لیکن ماہین نے تو گھر پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا۔ ماہین کی لاش گھر پہنچی تو یہ خبر بھی گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ عورتیں بھی طرح طرح کی باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے اماں ہاجرہ کو دلاسا دیا کہ ہو سکتا ہے کسی گاڑی سے اس کی ٹکر ہو گئی ہو، لیکن غسل دیتے وقت جو میں نے دیکھا وہ بتانے کے لائق نہ تھا۔ یہ سب بتا کر اماں ہاجرہ کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی بیٹی کی موت کے صدمے کی وجہ سے ہلکان ہو رہی تھی۔ عورتیں مختلف باتیں بنا رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا، اماں ہاجرہ اپنی بیٹی کی پارسائی کی گیت گاتی تھی، اب پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کراتی تاکہ سب کو پتہ چلے معاملہ کیا ہے؟ البتہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ معلوم ہوا کہ ماہین کے لیے جو بھی قبر کھودی جاتی بیچ سے سانپ نکل آتے۔ کئی جگہیں بھی تبدیل کر کے دیکھ لیا لیکن ہر جگہ یہی معاملہ ہوتا۔ مرد حضرات نے آپس میں مشورہ اور مولوی صاحب کے کہنے پر ماہین کو سانپوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ اب قبر میں سانپ کے معاملے نے اور بھی بہت سے سوالات کو جنم دے دیا تھا کہ آخر ماہین سے ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ ماہین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ماہین کی موت کو 3 دن گزرے تو اماں ہاجرہ نے مجھ سے کہا، مجھے میری بیٹی کی قبر پر لے چلو، میں اپنی بیٹی کی قبر پر آنسو بہا کر اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، تھوڑا اندھیرا چھا جائے تو چلیں گے۔ ہم دونوں قبر پر پہنچے تو وہاں کا منظر عجیب تھا۔ کالے رنگ کے سانپوں نے قبر کو گھیرا ہوا تھا۔ اماں ہاجرہ کو چونکہ صحیح سے دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے میں نے قبر پر پہنچنے سے پہلے ہی اماں ہاجرہ کو کسی بہانے سے واپس کر دیا تاکہ اس سے یہ بات مخفی رہے، ورنہ اور بھی زیادہ غمزدہ ہو جاتی۔ البتہ سوالات تو میرے ذہن میں بھی تھے کہ آخر کیا معاملہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ ماہین کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کی سزا کیوں دے رہا ہے؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ اگلے روز دوبارہ اماں ہاجرہ نے اصرار کیا تو میں اماں کو ماہین کی قبر پر لے گئی اور اس بار اس کو میں نے سارا معاملہ بھی بتا دیا کہ ماہین کی قبر کو سانپوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اماں ہاجرہ پریشان ہو گئی اور باہر کا یہ حال ہے تو اندر کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ اماں ہاجرہ واپس آئی اور اس نے اپنے گھر سے سارا راشن اکٹھا کیا اور سب کچھ پکا کر غریبوں فقیروں میں صدقہ کر دیا تاکہ اس کی بیٹی پر سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ لیکن ایسا کرنے پر بھی سانپ ماہین کی قبر پر اسی طرح موجود تھے جیسے پہلے تھے۔ اماں ہاجرہ نے سوچا کہ اس کو اور بھی صدقہ کرنا چاہیے
تاکہ اس کی وجہ سے اس کی بیٹی سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ لہٰذا اس کے بعد اماں ہاجرہ نے گھر کا کافی سارا سامان فروخت کیا، کچھ نیلام کیا، کچھ بیواؤں میں بانٹ دیا تاکہ اس کی بیٹی کا عذاب دور ہو جائے۔ یہ سب کو فروخت و نیلام کرنے کے بعد جب اماں ہاجرہ اپنی بیٹی کی قبر پر یہ امید لے کر گئی کہ شاید اس کی بیٹی کی قبر سے عذاب ختم ہو چکا ہوگا، لیکن اس کی بیٹی پر سانپ اسی طرح موجود تھے۔ اب اماں ہاجرہ سخت پریشان ہوئی کہ آخر وہ کیا کرے کہ اس کی بیٹی کا عذاب دور ہو جائے اور اس کو بھی سکون ملے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دن رات اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتی تھی اور ہر روز یہ امید لے کر قبر پر جاتی کہ شاید عذاب ختم ہو جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن ماہین کی ایک دوست ہمارے گاؤں آئی اور وہ ماہین کے گھر کا پتہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے اس کو پوری کہانی بتا دی کہ ماہین کے ساتھ کیا ہوا اور اس کی قبر پر کیا حالات ہیں۔ یہ سب سن کر اس نے کہا، آپ مجھے ماہین کے گھر لے چلیں، میں آپ کو سب بتا دوں گی، میں اس کے بارے میں سب جانتی ہوں، بس آپ مجھے اس کے گھر تک لے چلیں۔ میں اس کے دوست کو اماں ہاجرہ کے گھر لے گئی۔ جیسے ہی وہ ان کے گھر پہنچی تو اس نے ماہین کے کمرے کے بارے میں پوچھا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلی گئی، میں بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ ماہین کے کمرے میں کچھ تلاش کر رہی تھی، چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کو ماہین کا موبائل فون مل گیا۔ اس نے ماہین کے فون کو چارج کرنے کے بعد آن کیا اور اس میں سے کچھ دیکھنے لگی۔ پھر اس نے مجھے اور اماں ہاجرہ کو بتایا کہ ماہین کن غلط کاموں میں لگ چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ ماہین خود بھی اس گناہ میں ڈوب چکی تھی اور دوسروں کو بھی اس گناہ میں شامل کر رہی تھی۔ اس کی دوست نے کچھ تصاویر بھی مجھے دکھائیں جو بیان کرنے کے قابل نہ تھیں۔ پھر اس کی دوست نے وہ سب بیہودہ تصاویر اور ویڈیوز ڈیلیٹ کیں اور موبائل کو اس گندگی سے صاف کیا، اور اس کے بعد موبائل اس کی والدہ کو تھما دیا اور کہا کہ اس کو کسی ایسی جگہ دفن کر دینا جہاں سے کوئی نکال نہ پائے، اور اب آپ اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ یہ راز جان کر میں سوچوں میں گم تھی کہ آخر ایک حافظ قرآن لڑکی یہ سب کیسے کر سکتی تھی۔ البتہ ماہین کے موبائل سے جب سب کچھ ختم کیا گیا تو اس کے بعد اس کی قبر سے سانپ غائب ہو گئے تھے اور اماں ہاجرہ کو کسی حد تک چین حاصل ہو گیا تھا۔ وہ مطمئن ہو چکی تھی کہ اللہ کے فضل سے اس کی بیٹی سے عذاب دور ہو گیا ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آج کل موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ہر کوئی چاہے دیندار ہے یا دنیا دار ہے، اس وائرس کا شکار ہے۔ خدا را اپنی اولاد کو اس وائرس سے دور رکھیں اور ان کی نگرانی کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔